ان علماء نے ان کے سینوں میں زندہ کر رکھا ہے. اس لیے ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، چور نہیں ہو سکتا ہے، بددیانت نہیں ہو سکتا ہے، رشوت خور اور گھوس خور نہیں ہو سکتا ہے، کام چور نہیں ہو سکتا ہے، اپنے اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے. تو منہ کا کٹورا گالی سے کھولے گا، ہے کہ نہیں سچائی؟ اپنے منہ کو بھی پاک کیا، ناپاک کیا، اپنے دماغ کو بھی ناپاک کیا، اپنی سوچ کو بھی ناپاک کیا، اپنے من کو بھی گندا کیا. اور ایسے گندا من، ایسے پاپی زبان والے کی دعا کیسے اللہ کو؟ نوجوانوں، تمہاری جوانی اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کی بڑی قیمت اللہ نے لگائی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نوجوان کے آنسو اگر میرے پاس نکل آتے ہیں، وہ رو دیتا ہے کہ اللہ ہم تیرا گنہگار ہیں، اللہ تو معاف کر دے. اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا اللہ اعلان کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. نوجوانوں، تمہاری عبادت اتنی قیمتی ہے کہ کہا اللہ نے کہ جوانی میں جو عبادت کرتا تھا وہ عشاء کی اگر 17 رکعت پوری پڑھتا تھا، لیکن جب بڑھاپے کو پہنچا، جسم میں طاقت نہیں ہے، وہ 17 رکعت نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ 4 2 اور 3 وہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، 6 3 9 رکعت وہ صرف پڑھ پاتا ہے. تو کہا کہ اللہ تم کو تمہاری جوانی کی عبادت اللہ نے اتنا پسند کیا کہ کہا کہ اس بڑھاپے میں جب پڑھنے کے قابل نہیں ہو 17 رکعت 9 ہی پڑھتے ہو، لیکن ہم 17 رکعت کی ثواب پاتے. اتنی قیمتی جوانی تمہاری اللہ کے نزدیک ہے، اور اپنی اس جوانی کو تم گالی دینے میں لگاتے ہو، ہنسی مذاق میں بھی. جب تمہاری زبان کھلتی ہے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے بجائے ماں کی بہن کی گالیاں دیتے ہو. قسم خدا کی تم یاد رکھنا کہ جس وقت تمہاری زبان ماں اور بہن کی گالیاں دے رہی ہوتی ہے، اگر اللہ کی گرفت اس وقت آ جائے تو تمہارے منہ میں کیڑے پڑ جائیں. اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ جس زبان کو اللہ نے قرآن کی عبادت کے لیے دیا تھا، جس زبان کو اللہ نے ذکر کے لیے دیا تھا، جس زبان کو اللہ نے حلال کھانے کے لیے دیا تھا، اس زبان کو اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے بڑے، اپنے چھوٹے، اپنے پڑوسی کو ماں اور بہن کی گالیاں دینے کے لیے استعمال کیا. کیا وہ اللہ زبان دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا اللہ وہ چھیننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے؟ وہ اللہ گونگا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے؟ مت ادراؤ اپنی جوانیوں پر، مت ادراؤ اپنی طاقتوں پر، مت گھمنڈ کرو اپنے مال و دولت پر. یاد رکھنا جو خدا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ خدا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. لمحوں میں لے سکتا ہے، گونگا بنا سکتا ہے. اگر ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے اچھائی دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا، جن آنکھوں کو اچھائی دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اگر ان آنکھوں سے برائیاں دیکھتے ہو، گناہ کے کاموں کو دیکھتے ہو، ظلم اور سنیما دیکھتے ہو، تو وہ خدا ان آنکھوں کو کی بینائی اور اس کی روشنی چھیننے کے لیے. نوجوانوں، بڑی قیمتی ہو تم، بڑی قیمتی سرمایہ ہو، بہترین پونجی ہو اس امت کی. خدا کی قسم اپنی جوانی کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، اور اللہ کی اطاعت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو لگا دو. یہ دنیا کامیاب دنیا بھی اور آخرت بھی تمہارا ہو جائے گا. تم کو پتا نہیں ہے کہ ابو جہل پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اس لیے کہ بھتیجا تھا، بھتیجا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خون کا رشتہ ہے، بڑی محبت تھی اس کو. لیکن آپ کو بھتیجا تو مانا، محمد رسول اللہ نہیں مانا، محمد رسول اللہ نہیں مانا، کبھی محمد رسول اللہ نہیں مانا. جہنم رسید ہوا اور ایک حبشہ سے کالا کلوٹھا غلام، موٹے ہونٹ والا، بظاہر بدشکل جو ہے وہ نوجوان اٹھتا ہے اور آ کے اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور سراپا نبی کے لیے بک جاتا ہے، ہر حکم کو اپنی زندگی میں ڈال لیتا ہے. تو پھر وہ مژدہ اور وہ خوشخبری سناتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کیا بات ہے کہ جنت میں تیرے کھڑا ہونے کی آواز سنتا ہوں. سبحان اللہ. نوجوانوں، حضرت بلال حبشی جیسا جگر پیدا کرو.
اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نبی کے قدموں میں خود کو ڈال دو، پھر دیکھنا اس جوانی کے مزے، قسم خدا کی اس جوانی کے وہ مزے ملیں گے جس کو کبھی تم نے سوچا بھی نہیں۔ تو فرمایا، فرشتے نے کہا کہ اللہ یہ لوگ زمین میں فساد برپا کریں گے، فریزی کریں گے آپس میں، کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کے لیے، اگر پیدا کرنے کے لیے؟ اگر بات آپ کی تسبیح و تحلیل کی ہے، بات آپ کی عبادت کی ہے، بات آپ کی رضا بندی کی ہے، اے اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اب تو رات دن ہم میں ایک جماعت سجدے میں ہے تو سجدے میں، ایک جماعت رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، ایک جماعت قیام میں ہے تو قیام میں ہے، ایک جماعت تسبیح و تحلیل میں تو ہے، پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی طرف سے اس انسانیت کو، اس مانو کو، اس مانوتا کا درس اور سبق دینا تھا، اللہ کو بتانا تھا، چونکہ سب سے پہلا آدمی پیدا کیا گیا تھا، اس لیے یہ سبق بھی دینا تھا، یہ پاٹھ بھی پڑھانا تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ سامنے آ جائے تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی، گھر کے چھوٹے سدسیوں کو بھی لے کر کے بیٹھ جاؤ اور مشورہ کر لو، مشورہ کر لو، اس لیے کہ مشورے میں خیر ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تمہارے ہی ذہن و دماغ میں آ جائے۔ اللہ کبھی چھوٹوں کی زبان سے بھی ایسی بات اور اس کے دماغ سے بھی ایسا رائے اور مشورہ دلا دیتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور بڑوں کے ذہن میں وہ بات آتی بھی نہیں۔ جہاں یہ سبق دیا، یہ پاٹھ پڑھایا کہ چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کر لو، وہیں یہ سبق اور یہ پاٹھ بھی دیا آگے کہہ کے انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے وجہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کیا ضرورت ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، گویا کہ ایک طرح سے، حالانکہ فرشتوں کو یہ سب خیال وال آتا نہیں ہے، لیکن یہاں سبق مقصد تھا، گویا کہ فرشتے کہنا چاہتے ہیں ہم تو کافی تھے، دوسری مخلوق کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً اللہ کی گرفت اور ڈاٹا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم مجھ سے زیادہ جانتے نہیں ہو، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں۔ یہ سبق بھی دیا گیا کہ جب کوئی اپنی رائے اور مشورے پر آنے لگے، ضد کرنے لگے، ہوتا ہے نا مشورہ ہو رہا ہے، ایک آدمی رائے دیا اور اس کی رائے نہیں ہوئی، کسی کی رائے پر فیصلہ ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی دو آدمی کو آپس میں دشمنی ہے، نہیں بنتی ہے، اب دوسرا آدمی مشورہ دیا، اس کا مشورہ تو نہیں کارگر ہوا، دوسرے نے مشورہ دیا، اس کا مشورہ لے لیا گیا، اب وہ اس کو یہ لگا کہ ارے اس کی بات لے لیا، ہماری بات نہیں دیا، اب یہ بات چل پڑی اور اب اس میں جھگڑا رہا ہے، کتنا بتا بہت کچھ۔ تو یہ تنبیہ بھی ایسا ہرگز نہیں، رائے دینے کا تو حق ہے، حکم سنانے کا حق نہیں ہے۔ اگر ضد کرتے ہو اڑ جاتے ہو تو گویا کہ حکم دے رہے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سن لو، پھر رائے کا درجہ مشورے کا درجہ رہا۔ تو یہ فتنہ ہے، رائے اور مشورہ نہیں ہے، اس لیے اس فتنے کو ابھرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، اس فتنے کو پھیلنے سے پہلے، جڑ پکڑنے سے پہلے، اس فتنے کو مضبوط ہونے سے پہلے وہی توڑ دو، وہی روک دو۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے۔ تو اب یہاں یہ بتانا، پھر تو پوری تفصیل اب نہیں جائیں گے، وقت نہیں ہے، اس لیے جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات، آپ لوگ گھبرائیے نہیں۔ اس کے بعد جو ہے کیا معاملہ آیا، حضرت آدم علیہ نبینا فرشتوں سے کہا گیا کہ جو ہے گنوائیے چیزوں کو، فرشتے نہیں گنوا سکتے اس چیزوں کے ناموں، کلما آدم الاسماء، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ناموں کو گنوا دیا۔ گنوا دینے کے بعد فرشتوں کو احساس ہو کہ اللہ نے بتایا نہیں، آدم علیہ السلام کو آپ نے بتا دیا، اس لیے وہ گنوا دیے۔ تو وہاں بھی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا اللہ نے۔ اور اشرف اور افضل جو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، یا اشرف المخلوقات بننے کی وجہ کیا ہوئی؟ اشرف المخلوقات فرشتوں پر اور دنیا کی تمام مخلوق پر، کائنات کی تمام مخلوق پر خالق نے، پیدا کرنے والے نے جو فضیلت دی ہے اشرف المخلوقات کا، اس کی بنیاد علم بنی۔
اس کی بنیاد علم بنی ہے کہ علم کی بنیاد پر اس کو فضیلت دی گئی. تو اب یہ سن لیجئے، اب اینڈنگ کر رہا ہوں کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی یعنی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی علم لازم اور ضروری رہا، اور یہ بتایا گیا کہ علم کے بغیر انسانیت کی جگہ نہیں ہے اور زندگی کا تصور نہیں ہے. اور جب یہ انسانیت بہت ایک دم اخیر میں لے آیا ہوں میں، انسانیت جب بچپنا تھا، بچپنا سمجھ رہے نا بھائی، بچپنا بالکل بچہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو انسانیت بالکل بچہ تھا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر انبیاء اکرام آتے رہے، تو بچپنا، پھر لڑکپنا، پھر اس کے بعد جب بچپن ختم ہوا تو لڑکپن آیا، لڑکپن ختم ہوا تو پھر تھوڑا سا جو ہے نوجوانی نہیں بلکہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلوغیت کے قریب کا زمانہ آیا. پھر اس کے بعد وہ بالغ ہوا، نوجوان جب ہوا تو پھر عمر بڑھی. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ آتے آتے انسانیت بچپن لڑکپن کا دور گزارتے 40 سال کی عمر کو انسانیت پہنچ چکی تھی. 40 سال زمانے کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ اور شعور کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. 40 سال کی عمر کو پہنچ گئی تھی. 40 سال کے عمر پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہاں انسانی جسم و جسامت کی تبدیلی، چینجنگ نہیں آتی. 40 کے بعد 40 تک پہلے بہت چیز چینجنگ آتا ہے، بچپن کا الگ ہے، جوانی کا، لڑکپن کا الگ ہے، ادھیڑ کا الگ ہے. تو 40 کے بعد کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی ہے. ایسی تبدیلیاں چینجنگ آتی ہیں جس کو کہتے ہیں جزوی چینجنگ، یعنی تھوڑا بہت بال داڑھی کالی تھی تو سفید ہو گیا، بال کالے تھے تو سفید ہو گئے. کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی کہ داڑھی نہیں تھا، داڑھی جو ہے سب ختم ہو گئی، داڑھی ہے تو ایسا نہیں، وہاں داڑھی نہیں تھی تو جوانی میں آ گئی. تو جزوی چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے. تو جب 44 کے عمر کو انسانیت پہنچ گئی تو گویا کہ انسانی عقل، سمجھ، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا. 40 سال کی عمر میں شعور وغیرہ سب مکمل ہو جاتا ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یہ دستور ہے، یہ قانون ہے اللہ کا. یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام سے خاص کر رسول اللہ سے شہزادی علی الرحمن ایک موقع سے کہا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. تیری پیاری عمر 40 سال گزر گئی، اب تک تیرے مزاج سے بچپنا نہیں گیا. 40 سال کے عمر کو پہنچتا ہے تو سماج میں بھی کوئی وہ ایسا کام کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس عمر میں بھی یہی سب کرتے ہو جی، তোমার এটা বয়স হয়ে গেছে আবার এই বয়সে তুমি এরকম কাজ করো। यानी ये तस्वुर नहीं कि इस उम्र में एक आदमी 40 साल की उम्र के पहुंचने के बाद कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसी गलती करेगा जो नौजवान बच्चा सब करता है, फौरन आदमी टोक देता है. तो जब इंसानियत 40 साल को पहुंच गई तो आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए. और आप सबको एक बात बोलने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ. जब 40 साल में दुनिया आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो अब जरूरत इस बात की थी कि जितनी शरीयत, जितना कानून, जितना दस्तूर अल्लाह ताला ने अब तक अंबिया इकराम को दिया, जितनी किताबें दी, अब कोई ऐसा कानून आना चाहिए, कोई ऐसी शरीयत आनी चाहिए, कोई ऐसी किताब आनी चाहिए जिसमें अब इसके बाद कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं हो सकती है. रहती दुनिया तक वही कानून रहेगा, वही दस्तूर रहेगा, वही ज़ाब्ता रहेगा. और ये ऐलान है इस्लाम का, ये ऐलान है कुरान का, एक ऐलान है एक मुसलमान बच्चे का, ऐलान है एक आलिम दीन का, ऐलान है एक मुफ्ती का, ऐलान है एक दीन और शरीयत का जानने वाला कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने वालों, दस्तूर बनाने वालों, ज़ाब्ते बनाने वालों, कसम खुदा की तुम्हारे ज़ाब्ते बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन एक मुसलमान का ज़ाब्ता, एक इंसान का ज़ाब्ता जो इंसान के पैदा करने वाले ने बना दिया है, सुबह क़यामत तक कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं हो सकती है, चाहे जान रहे या जाए, नहीं हो सकती है. ये एक मुसलमान की ज़बान है, ये दीन के जानने वाले की ज़बान है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर मिटने वाले की ज़बान. तो आप इसलिए शरीयत में कोई तब्दीली अगर नहीं हो सकती है.
جزوی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں علماء اکرام سے خصوصاً، وہ تبدیلیاں ایسے ہی ہیں جیسے داڑھی سفید ہو گئی، ضرورت پڑی زمانے کے حساب سے تو اسی اصول کو، بنیاد اور بیس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مسائل کی تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں۔ اصول نہیں بدلتا ہے، بنیاد اور بیس نہیں بدلتا۔ اور اس کے بعد سنیے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو تعلیم، جب انسانیت پیدا ہوئی تو، اور جب انسانیت 40 سال کی ہو گئی تب جب اللہ نے دستور دیا، قرآن دیا، کتاب دیا، شریعت دی، تو وضو کا طریقہ نہیں بتایا، غسل کا طریقہ نہیں بتایا، حلال اور حرام نہیں سمجھایا، مسائل نہیں جڑے۔ کیا بتایا؟ اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے پاک پروردگار عالم کے نام سے۔ پتہ یہ چلا کہ علم کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ نہ جب انسان پیدا ہوا تھا اس وقت علم کے بغیر زندگی تھی، نہ جب انسان 40 سال کو پہنچا ہے، انسانیت شعور کو پہنچ گیا ہے، عقل و فہم و سمجھ کو پہنچ گیا ہے اور اس کی پختگی کو پہنچ گیا ہے، تب بھی یہی قانون اللہ کا آتا ہے کہ پڑھ اپنے پاک پروردگار عالم کے نام سے۔ گویا کہ علم انسان کے گھٹی میں پیوست ہے۔ علم کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے، اس کو زندگی نہیں کہی جا سکتی ہے، اس کو ناکام زندگی کہی جا سکتی ہے۔ کامیاب زندگی علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ بھی علم جو علم اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اور اللہ پر ختم کیا جائے۔ دنیا کی تمام تعلیمات اگر اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے حاصل کیا جائے اور دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے تو انجینئر بننا بھی ثواب، ڈاکٹر بننا بھی ثواب، IAS IPS بننا بھی ثواب، آفس میں کام کرنا بھی ثواب، میڈیکل کی دنیا میں کام کرنا بھی ثواب، سب ثواب ہے۔ اس لیے کہ نیت یہ ہے کہ اسلام کی دین کی خدمت اور دین کا پیغام ہم اس کے ذریعے پہنچائیں گے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر بلا وجہ کا ٹیسٹ نہیں لکھے گا۔ اگر مریض کا مرض 10 روپے کی دوا سے ٹھیک ہوتا ہے تو 400 روپے کا ٹیسٹ نہیں لکھے گا، نہیں لکھے گا 400 روپے کا ٹیسٹ، 10 روپے کی گولی ہی دے کے اس کو ٹھیک کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ ایک مسلمان نے یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے نہ ٹیبل کے نیچے سے لے گا نہ ٹیبل کے اوپر سے لے گا، رشوت کے بغیر وہ فائل پر کام کرے گا، دوڑائے بغیر کام کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ یہ امانت داری ہے، یہ دیانت داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جو امانت کا خیال نہیں کرتا، جو دیانت داری نہیں کرتا، وہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ بددیانت ہے۔ اس لیے دیانتداری کا تقاضا ہے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو مجھے ہر اس فائل پر کام کرنا ہے جو میرے سامنے آج آ چکا ہے، اس کو مکمل کر دینا ہے۔ نہ ٹیبل سے نیچے لے کے اور نہ ٹیبل کے اوپر لے کے، نہ آفس کے باہر لے کے، نہ چپراسی کے ذریعے لے کے، نہ دوست کے ذریعے لے کے، نہ رشتہ دار کے ذریعے لے کر کے کام نہیں کرنا ہے۔ کام تو وہی کرنا ہے جو میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی، گھوس دینے والا بھی گھوس لینے والا بھی، دونوں جہنمی ہیں۔ جب ایک مومن، ایک مسلمان IAS IPS افسر اور سرکاری افسر بنے گا، ڈاکٹر انجینئر بنے گا، تو اس کو یہ امانت اور یہ دیانت داری اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں اور اسلام کی تعلیم ہوگی۔ اس لیے کہ وہ اس مدرسے کے بوروں میں بیٹھ کر ان اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے بانصیب بن کر کے قرآن اور دین کا علم سیکھا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں۔ اس لیے وہ IAS IPS افسر ہے، وہ سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، اور اس کی مسلمانیت ان دینی اداروں نے، ان مدرسوں نے، ان مکتبوں نے، ان علماء نے ان کے سینوں میں زندہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، چور نہیں ہو سکتا ہے، بددیانت نہیں ہو سکتا ہے، رشوت خور اور گھوس خور نہیں ہو سکتا ہے، کام چور نہیں ہو سکتا ہے، اپنے اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔
जब यह मैसेज, ये पैगाम हम सरकारी दफ्तरों से उन तक पहुंचा देंगे जो इस्लाम दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को टेररिस्ट और दहशतगर्द बताते हैं, जो मदारिस को टेररिस्ट और दहशतगर्दी के जगह और अड्डा बताते हैं, उनको यह बताना होगा कि आज जिस कुर्सियों पर तुम बैठे हो, जहां से तुम फैसले लेते हो, आज जिस पार्लियामेंट में बैठ कर करके तुम डिसीजन लेते हो, तुम फैसले सुनाते हो, जिन अदालतों की कुर्सियों पर बैठे हो, ये इन मदारिस की देन है। इन्हीं मदारिस के पढ़ने वालों ने, इन्हीं बोरिया में बैठने वालों ने, इसी जमीन पर बैठने वालों ने अपनी कुर्बानियां दे करके, अपने प्राणों की जो है आहुति दे करके इस मुल्क को आजाद करके तुम्हारी कुर्सियों तक तुमको पहुंचाया है। ये मदरसों का दान है। अगर मदरसा बाकी है तो ये देश बाकी है। मदरसा नहीं रहेंगे, उलमा नहीं रहेंगे तो याद रखना ये देश फिर गुलामी की जंजीर में चला जाएगा। आज ये गुलाम फिर हो रहा है, आज ये करप्ट हो रहा है, करप्शन यहाँ है, क्राइम है, जराइम है, नफरत की बीज बोई जा रही है। आज अगर इसको कोई दूर कर सकता है तो यही मदरसे वाले दूर कर सकते हैं। और फिर इसको करप्शन की गुलामी से, इसके क्राइम की गुलामी से, इसके झूठ के दल्लत से, इसके तारीख के मिटाने वालों के दल्लत से यही उलमा और यही मदरसे वाले इसको निकाल करके फिर इस मुल्क को पाक और साफ सुथरा कर करके दुनिया के सामने पेश करने की सलाहियत यही रखते हैं। इन्हीं का जिगर है। तुम बुलडोजर चला के घरों को तोड़ने वालों, मदरसों को तोड़ने वालों, कान खोलकर सुन लो, हम इससे डरने वाले नहीं है। हमारी हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो। हमको तोपों में बांध दिया गया था और तोप चला करके हमारे जिस्म के, हमारे शरीर के फेफड़े उड़ा दिए गए थे, लेकिन जंग आजादी थे, हम उसके अनारों से पीछे नहीं हुए। हमारा इतिहास ये है। तुम बुलडोजर चला के हमें क्या डराते हो? क्या पैगाम, क्या मैसेज देते हो? अरे हम तो वो हैं, तुम जेलों में डाल के डराते हो। अरे हमारा इतिहास पढ़ो। अरे ये तो इस मुल्क का, इस देश की खुशनसीबी है कि हम इतिहास हमने लिखा है। हम इतिहास इस मुल्क का, इस देश का लिख रहे हैं और कल भी इस देश का इतिहास लिखेंगे। और हम मुल्क के वफादार हैं, इसलिए इतिहास हम लिखते हैं। तुम मुल्क के, इस देश के गद्दार हो, इसलिए तुम इतिहास को मिटाने चले हो। कहीं नाम मिटाते हो, कहीं नाम बताते हो। अरे हम तो नाम लिखने वाले हैं, लिखा है, लिखते रहेंगे, मरते दम तक इतिहास लिखेंगे और इस मुल्क का सर ऊंचा करेंगे। हम वफादार हैं। तुम्हारे गद्दार कहने से हम गद्दार नहीं हो सकते। गद्दारी ये है कि इसके आइन को बर्बाद किया जाए, इसके दस्तूर को बर्बाद किया जाए, इसकी तारीख को मिटाया जाए, इसके इतिहास को मिटाया जाए और इस देश को आजादी का जो है शरबत पिलाने वाला, आजादी का अमृत पिलाने वालों को आज तुम मुल्क का दुश्मन करार देते हो। ये तुम्हारी बदनसीबी है, ये तुम्हारी गद्दारी है और इस देश की बदनसीबी है कि तुम जैसे बदकार लोग इस देश के वफादार बन गए। मदारिस की देन है, इन्हीं दीनी इदारों का देन है, इन्हीं उलमा का देन है, इन्हीं फटे पुराने पहनने वालों की देन है कि ये गुदड़ियों में बैठकर लाल है, ये गुदड़ियों में बैठकर लाल है, ये फटे पहन कर करके जिगर मजबूत रखते हैं और हर आंधियों का मुकाबला करते हैं। इंशाअल्लाह ईमान इस कल्ब में ऐसा अल्लाह ने समा दिया है कि मरते दम तक अपने ईमान की, अपने दीन की, अपने कुरान की, अपने इस्लाम की, अपने मदारिस की हम हिफाजत करेंगे। हम रहे न रहे, आने वाली नस्लों को ये पैगाम देते हैं कि उसी मजबूती के साथ खड़ा रहना। तुम खड़े रहे तो कोई माई का लाल नहीं ठहरा है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो सके। इसलिए कि तुम बहैसियत मुसलमान के खड़ा होना और जब तुम उस पर निगाह डाल दोगे, मोमिनाना निगाह, तो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मोमिन बनकर निगाह डालना, चोर बनकर मत डालना, ज़िनाकार बनकर मत डालना, झूठा बन के मत डालना, गद्दार बन के मत डालना, तो किसी का माल हड़प कर मत डालना, बल्कि सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर डालना। तो इंशाअल्लाह जिस दिन हम मोमिन बन जाएंगे उस दिन दुनिया हमारे कदमों में होगी और दुनिया पर हम, और उस दिन अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा और ये हालात बदल जाएंगे। इसलिए मदारिस को अपने माल, अपने जान, अपनी बात, अपने मशवरे से भरपूर मदद करो। जब आवाज दिया जाए इसको जिंदा
پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی دینی پڑے تو دے دو، لیکن اس کو زندہ رکھنا، یہ بچے گا، یہ باقی رہے گا تو آنے والا ونش مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھنا ان مدارس کے علماء کو کچھ مت کہنا، کچھ فرق نہیں پڑتا تمہارے کہنے سے، جن کے کہنے سے فرق پڑتا تھا انہوں نے کہہ دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم ایک بہترین شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ دامن پھیلا کے جو تم سے بھیک مانگتے ہیں، یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تمہارے محسنین ہیں، تم پر احسان کرتے ہیں کہ بھیک مانگ کر تم سے لاتے ہیں، ورنہ تمہارے بچوں کا پاکٹ خرچ جتنا ہے، اسکول خرچ جتنا ہے، اتنا ان کی تنخواہیں بھی نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو بزنس کرنا نہیں آتا، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بزنس کرنے آتا ہے۔ اگر یہ بزنس پہ آ جائیں، یہ تجارت پر آ جائیں تو تم سے بہتر بزنس کریں گے، فائنانشیل پوزیشن تم سے زیادہ ان کا مضبوط رہے گا، اور ان کے بال بچے تم سے زیادہ خوشحال رہیں گے۔ تم ان کی فائنانشیل پوزیشن کو دیکھ نہیں سکو گے، اتنی بلندی پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ لیکن یہ ان کی قربانی ہے، یہ قربانی ہے کہ یہ دامن پھیلا کر بھیک مانگ مانگ کر کم کم تنخواہوں پہ تمہارے جنریشنوں کا، تمہارے وقشوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر میں ڈوبتے ہیں، اور اسی لیے جیتے ہیں۔ یہ تمہارے محسن ہے، یہ بددیانت نہیں ہے، یہ بدامین نہیں ہے، یہ تمہارے محسن ہے، تمہارا ان کا احسان ہے تمہاری ونشوں پر، تم پر، تمہارے آبا و اجداد پر۔ اس لیے ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، اور ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ ان کی جوتیوں کی برکت سے، ان کی جوتیوں کے برکت سے تم سلامت رہو گے، تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارا ونش سلامت رہے گا، اور تمہارا ونش جو ہے ایمان سے شرمسار رہے گا، ورنہ حشر بہت برا ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔